بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے امام سلطان محمد شاہ یورپ میں تھے۔ جرمنی اور رشیا ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضے کے لیے بھوکے تھے۔ اس موقع پر برطانیہ نے امام علیہ السلام کو ایک خصوصی انوائے مقرر کر کے جرمنی بھیجا تاکہ وہ جرمنی کے کیسر ولیم II سے مل کر جنگ کی روک تھام کر سکیں۔ ان کی میٹنگ پورٹس ڈیم میں ہوئی۔ جرمن حکمران کیسر نے امام کی تجویز کو رد کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک عظیم انسان ہیں اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پر آپ بھی برطانوی اتحادی ہیں۔ سیاست میں شامل ہونا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ ایک عظیم سنت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں۔ آپ نے ابھی تک میری طاقت کی جھلک نہیں دیکھی۔ اگر میں چاہوں تو آپ کو گرفتار کر کے کہیں اور غائب کر سکتا ہوں اور برطانوی حکومت مایوس ہو جائے گی اور آپ کی نام نہاد روحانی طاقت منجمد ہو جائے گی۔ جب کیسر اپنی تقریر کر چکا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، کیا آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، اور کچھ نہیں۔ امام نے فرمایا، کیا تم مجھے گرفتار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کو پلک جھپکتے ہی گرفتار کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے پیچھے کھڑکی سے دیکھو۔ کیسر نے کھڑے ہو کر ایک حیرت انگیز منظر دیکھا جس سے اس کا غرور ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے سفید لباس میں بے شمار سپاہیوں کو دیکھا جو جدید ترین ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے اور گولہ بارود دیکھا۔ امام نے اس سے فرمایا، کھڑکی بند کرو اور یہاں آؤ۔ کیسر خاموش ہو گیا اور پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں میں نے کھڑکی سے دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ ان کے آسمانی مومنین تھے۔ کیسر نے کہا، لیکن آپ تو اکیلے جرمنی آئے تھے، پھر آپ کے بے پناہ مومنین یہاں کب اور کیسے آ گئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان مومنین کے جسم نہیں ہے بلکہ یہ میری آسمانی قوت ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو میں زمانے کا امام ہوں؟ پھر امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں ایک بار پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ عالمی فاتح بننے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ تم اور تمہاری بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ کیسر نے کوئی جواب نہیں دیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کیسر نے اس کے بعد تمام افسران کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے جنہیں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ ایک طویل چھان بین کے بعد کیسر کو بتایا گیا کہ وہاں ایک بھی شخص نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے لاتعداد افراد کو اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ بہرحال کیسر نے امام علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور افریقی اور ایشیائی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار امام کے حکم کے مطابق بری طرح پسپا ہوا اور شکست کھانے کو ملی۔ نوٹ: مشنری ہومیر نے اپنی ایک واعظ میں مذکورہ واقعہ نقل کیا تھا اور اس کی تشریح کی تھی کہ امام علیہ السلام کے آسمانی مومنین 33 کروڑ آزاد روحیں تھیں۔ English translation of this story. Imam Sultan Muhammad Shah was in Europe before the outbreak of the First World War. Germany and Russia were hungry of confiscating others' lands. On that occasion, the British appointed the Imam as a special envoy and sent to Germany to exhort the Kaiser William II of Germany to stop him from causing the disaster of war. Their meeting held in Potsdam. The German ruler Kaiser discarded Imam's proposal and said, I know you are a great person and belongs to the family of Prophet, peace be upon him, of Islam. You are the British ally too. It is not your task to involve in the politics. You are known as a great saint and you can impress others, but not me. You have not yet seen the glimpse of my power. If I wish, I can arrest and disappear you elsewhere.
and you and your so-called spiritual power will be frozen. When Kaisar exhausted in his speech, the Imam said, "Okay, do you want to say anything else?" He said, "Nothing else." The Imam replied, "Do you claim to arrest me?" He said that he could arrest him in twinkle of eyes. The Imam said, "You just see in the window behind you." Kaisar stood and saw an amazing scene that caused his pride melted in a moment. He saw uncountable soldiers in white dress loaded with latest arms and ammunitions. The Imam asked him, "Close the window and come here." Kaisar became quiet and asked, "Who are these persons that I have seen in the window?" The Imam said that they were his heavenly believers. Kaisar said, "But you have come alone in Germany. Then, when and how did your immeasurable believers come here?" The Imam said, "These believers don't have corporeal bodies, but are my heavenly force. Do you understand? I am the Imam of the age." Then the Imam stood and said, "I once again warn you that your dream will never be accomplished. It is better to refrain from becoming the world conqueror. You and your kingdom will perish in dust." Kaisar didn't reply and shook hand with the Imam. Kaisar then ordered his officers to find out those persons around his palace. After a thorough investigation, Kaisar was reported that there was not a single person. He began to think that he did see countless persons with arms and ammunitions. Who were they? However, Kaisar didn't follow Imam's advice and began to occupy the African and Asian territory. And as per the Imam's farman, he was badly retreated and defeated. Note: in one wise of missionary Humair Lakha, he quoted above incident and interpreted that the Imam's heavenly believers were 33 crore emancipated souls. 33 crore souls.